اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نبی تے شام سویرے درود پڑھیا کر، غماں نے پائے نے گھیرے درود پڑھیا کر۔ درود پڑھیا مصیبت تو جال چھٹ دیے، جے ہو گئے درد ودھیرے درود پڑھیا کر۔ جے ہو گئے درد ودھیرے درود پڑھیا کر۔ درود پڑھدا اے اللہ بھی اپنے سوہنے تے، نصیب سو گئے جے تیرے درود پڑھیا کر۔ درود خانہ تے کھل دی اے راہ مدینے دی، جے پوڑے نے طیبہ چ پھیرے درود پڑھیا کر۔ درود پڑھیا خدا دی جناب چ ہونے، کرم تیرے تے بتھیرے درود پڑھیا کر۔ درود پاک دے صدقے کرے گا رب سائیں، کمال مرتبے تیرے درود پڑھیا کر۔ درود پاک سب سے افضل و اعلیٰ وظیفہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کو صرف ولی ہی نہیں کرتے، صرف نبی ہی نہیں کرتے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ درود پاک افضل ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حکم خدا سے ثابت ہے، اس لیے ہر مشکل کے حل کے لیے درود پڑھا کرو۔ تمام بہنیں پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ دو میں سے ایک پر عمل ہوا تو نماز قائم نہ ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہی نہیں کہ ارکان نماز ادا کر لیے، بلکہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرو جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح پڑھو کہ جیسے کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز باقاعدگی سے ادا کریں، جس باقاعدگی سے کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ایک وقت کھانا نہ کھایا جائے تو پریشانی ہوتی ہے، دو وقت کھانا نہ کھایا جائے تو کمزوری ہو جاتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی روح نماز پڑھنے سے بے چین نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ اس میں ایمان کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ آج مسلمان جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو آج بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کیا ہے، جو شخص ان 5 نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ عزیز بہنوں، معلوم ہوا نمازی کی نجات کی ذمہ داری اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ وچ نماز نجات بندے دی، پاک نبی فرمایا جیڑا 5 نمازاں پڑھدا اس دا شان سوایا۔ حیدر جنت اندر جاوے جیڑا ہووے نمازی، اس نو اچے رتبے ملنے رب ہو جانا راضی۔ جو بھی پڑھے نماز ہمیشہ رحمت اس تے آوے، حیدر درد غماں تو اللہ اس نو آپ بچاوے۔ وضو کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو منہ کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ کے آبرو سے نیچے تک، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
پاؤں کے ناخنوں تک گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پڑھتا ہے جو نماز وہ ہوتا ہے پاک صاف، اللہ اس کے کرتا ہے ساجد گناہ معاف۔ عزیز بہنوں، نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، لیکن وضو سے بھی ہمیں جو پاکیزگی اور طہارت بے مثال حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ میل باقی نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے۔ معلوم ہوا نماز پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جاری پانی گندگی سے پاک ہوتا ہے، پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور گہرا ہونا فرمایا، جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنا ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اس طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے میری امت پر آپ سے پہلے نماز فرض کی، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہوتی ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو دل کو فارغ کر کے اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، فرمایا حق تعالیٰ نے کہ کوئی چیز نماز سے افضل فرض نہیں ہے، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے، لیکن فرشتے دن رات سجدے اور رکوع میں قیام کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے، مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو جہنم کی آگ سجدے کی جگہ یعنی پیشانی کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ پر آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل جو ہے نا وہ نماز ہے۔ نماز وقت پر پڑھ لی جائے، یہ والا عمل میرے اللہ کو بے حد پسند ہے، یہ والا عمل میرے اللہ کو بے حد پسند ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو نماز نہیں پڑھتے، فرمایا بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، بے نمازی کی قبر میں اندھا گونگا بہرا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے ڈستا رہے گا۔ میری ماں بہنوں، فرمایا کہ بے نمازی جب اسے موت آئے گی، فرمایا کہ وہ پیاسا مرے گا، اگر اسے 7 سمندروں کا پانی بھی پلایا جائے گا تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ عزیز بہنوں، میں نے نماز کی فضیلت میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ جانتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اول نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز مومن کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے۔ آئیں ان باقسمت افراد کی بات سنیں کہ جنہوں نے نماز میں کوتاہی کی اور ان کا انجام کیا ہوا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بے نمازی کے لیے 15 عذاب ہیں۔ کتنے؟ 15 عذاب ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا یہ ہے کہ صالحیت کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں یہ کہ موت کے وقت 3 عذاب ہوتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ ذلت کی موت مرتا ہے۔ ساتواں یہ کہ بھوکا مرتا ہے۔ آٹھواں یہ کہ پیاس کی شدت میں موت آتی ہے کہ اگرچہ
سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور قبر میں 3 عذاب ہوتے ہیں۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ ایک سانپ جو آنکھوں والا ہوتا ہے، ایک آگ کی آنکھوں والا سانپ، اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، بے تحاشا لمبے ہوتے ہیں، اس کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر سے عصر تک مارے جاؤں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب سے، مغرب کی نمازیں ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ میری عزیز بہنوں، جب وہ ایک بار مارتا ہے، مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قبر سے باہر نکلنے پر 3 عذاب ہوں گے۔ حساب جو ہے اس سے سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ 15واں عذاب، یہ کل 14 عذاب ہوئے۔ 15واں یہ ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھ دی جائے گی: اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اے اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، جب تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بنی اسرائیل کی عورت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں: یا نبی اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا اور میں توبہ کرتی ہوں، میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ دریافت کیا تو عورت نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر فرمایا: اے بدکار عورت، یہاں سے نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے ہم سب پر آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے جو ہمیں جلا ڈالے۔ عورت شرمندہ اور رنجیدہ ہو کر چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو کیوں نکال دیا؟ کیا تمہیں اس سے بھی برے شخص کو نہ دکھاؤں؟ کہ آپ نے فرمایا: اس سے زیادہ برا کون ہے؟ فرمایا: جو قصداً نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس زنا کرنے والی عورت سے بھی بدتر ہے۔ عزیز بہنوں، قیامت کے دن جب بے نماز ذلیل و خوار ہوگا تو کوئی نہ کوئی عذر بہانہ تلاش کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص دنیاوی کاموں میں مشغول رہا، نماز نہ پڑھی، قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں عرض کرے گا: اے اللہ، تو نے مجھے سلطنت و حکومت دی جس کی وجہ سے اتنی مصروفیت تھی کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملی، اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ۔ جب یہ دونوں پیغمبر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا: میرے ان دونوں پیغمبروں کی سلطنت تجھ سے زیادہ تھی مگر انہوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی، تو جھوٹ بولتا ہے، سلطنت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی۔ اے فرشتوں، اسے لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور بے نمازی کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا: بتا نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ کہے گا: میں بیمار تھا اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا: میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: تو نے میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ بیمار تھا، تو میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ بیمار تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جن کے بدن میں کیڑے پڑے رہے مگر ایک لمحہ بھی میری یاد سے غافل نہ ہوئے۔ تو جھوٹا ہے، فرشتوں لے جاؤ، اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک ایسے بے نمازی کو حاضر کیا جائے گا، وہ بھی عذر پیش کرے گا، کہے گا: الہی، میرے بچے زیادہ تھے، ان کو پالنے کے لیے ان کے لیے کمانے میں لگا رہا، اس لیے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد زیادہ تھی؟ حضرت تو اولاد کے غم میں زیادہ مبتلا رہا یا کہ یعقوب علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا یعقوب علیہ السلام کی؟ تو اولاد کے غم میں زیادہ مبتلا رہا یا کہ یعقوب علیہ السلام؟ وہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں برسوں روتے رہے، ان کی آنکھیں جاتی رہیں، کمر جھک گئی، بوڑھے ہو گئے مگر نماز سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے۔ اے فرشتوں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ایک بے نماز عورت عدالت الہیہ میں حاضر ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا: تو نے نماز کیوں نہ پڑھی؟ یہ عورت جواب میں عرض کرے گی:
کہ میں نے یا مولا مجھے خامد کے کام کاج سے فرصت نہ ملی اس لیے نماز نہ پڑھ سکی۔ حکم ہوگا فرعون کی بیوی آسیہ کو حاضر کرو۔ حضرت آسیہ حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عورت بتا تیرا خامد زیادہ ظالم و جابر تھا یا حضرت آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ وہ عورت جواب دے گی فرعون زیادہ ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرعون جیسے ظالم خامد کے ہونے کے باوجود حضرت آسیہ نے نماز نہ چھوڑی، یہ تیرا عذر غلط ہے، تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی۔ اے فرشتوں لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ عزیز بہنوں، نماز کی اہمیت اسلام میں ایسی ہے جیسے زندہ انسان کے لیے دل کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز ادا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل پیرا کرائیں۔ بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کر کے ان سے نماز پڑھوائیں، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ روز قیامت سب تو پہلا نماز حسابہ ہو سی تے بے نمازی اس دیاڑے ہنجو بھر بھر ہو سی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔